اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الأخیار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار اما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات پڑھ دیجئے اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم موضوع آپ سب کے سامنے لکھا ہوا ہے آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہوگا یبن المعجزات الموجودہ یعنی اے حاضر معجزوں کے بیٹے موضوع یہی ہے اور میری عادت سے آپ سب واقف ہیں کہ میں موضوع سے ہٹ کے بات نہیں کرتا لیکن بہرحال جو طریقہ ہے خطبہ کے تمہید میں ایک کلام اللہ المجید کی آیت وہ بھی موضوع سے مربوط ہے انشاءاللہ پیش کر کے میں بالکل موضوع پر آ جاؤں گا اس لفظ کی شرح میں ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے اللہم صل علی محمد وآل محمد قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے سورہ مبارکہ حج میں وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ جو اللہ کی نشانیوں کی کثرت سے تعظیم کرے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ تو یہ کثرت تعظیم باعث تقوی قلب ہے پوری توجہ رکھیے گا یہ وہ ترجمہ ہے جو عام طور پہ شیعہ سنی علماء نے اپنے قرآنوں میں کیا ہے جتنے ترجمے قرآن کے ہوئے ہیں کہ اگر آپ تعظیم شعائر جمع ہے شعیرہ کی شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو اور پورے قرآن میں جہاں بھی معجزہ ذکر ہوا ہے معجزے کو اللہ نے نشانی کہا ہے توجہ رکھیے گا لفظ آیت کا معنی نشانی ہے آیات نشانیاں تو اسی جس طرح لفظ آیات کا معنی نشانیاں ہیں ویسے ہی لفظ شعائر کا معنی بھی نشانیاں ہیں وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے لفظ تعظیم یہ بھی آپ حضرات کی نظر کر دوں کہ یہ اردو لغت کی مجبوری کہہ لیجئے کہ اس میں وہ دقت نہیں ہے لفظ تعظیم میں جو عربی میں ہے اب یہ شعراء بیٹھے ہوئے یہ بھی لطف اندوز ہوں گے عظمت بڑائی عظمت کہتے ہیں بڑائی کو اعظام اکرام کے وزن پہ اعظام بڑائی دینا قرآن میں آیا ہے نعظم لہو اجرا ہم اس کا اجر بڑھائیں گے نعظم استعمال ہوا ہے لیکن یہاں نعظم نہیں ہے یہاں ہے یعظم زوئیں پر تشدید ہے اس تشدید کی افادیت یہ ہے کہ اب بڑائی دینے کا مرحلہ کافی آگے جا چکا ہے بات صرف بڑائی دینے کی نہیں ہے بات صرف احترام دینے کی نہیں ہے بات کثرت سے احترام دینے کی ہے اور کثرت سے احترام دینا ہے اللہ کی نشانیوں کو جو اللہ کی نشانیوں کو کثرت سے احترام دے گا قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ تو یہ کثرت سے احترام باعث بنے گا دل میں خوف خدا کے آنے کا تقوی آئے گا کب آئے گا جب تم شعائر اللہ کی تعظیم کرو اور جو
تعظیم شعائر نہیں کرتے وہ اس تقوی سے بے خبر ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ تقوی ہے کیا۔ بہت توجہ رکھیے گا، تقوی تب آئے گا جب توحید میں تعظیم شعائر ہو۔ یہ آیت کا پہلا ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ جو علماء اعلام نے، مفسرین کرام نے کیا، یہ بھی بڑا غور طلب ہے اور ٹیکنیکل ہے، دقت چاہیے تھوڑی اس میں۔ فرمایا کہ ترجمہ یوں ہوگا، پہلا ترجمہ بھی ٹھیک ہے، اسے بھی ہم دیکھیں گے، لیکن دوسرا ترجمہ ہے، ایک اور ترجمہ اسی آیت کا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کا کثرت سے احترام کر رہا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ احترام نشانی ہے کہ تقوی ہے۔ توجہ رکھیے گا، آپ کہیں گے کیا فرق ہوا ہے، آپ نے پہلے بھی تو یہ ترجمہ کیا تھا، باعث تقوی قلب ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ احترام نشانی ہے کہ تقوی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلے ترجمے میں احترام پہلے ہے، تقوی بعد میں آئے گا۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں، یہ جو آیت میں من ہے، اسے لغت عرب میں من تعلیل کہتے ہیں۔ یہ من بتاتا ہے کہ من کے جو بعد میں ہے وہ کاز ہے، من سے جو پہلے ہے وہ ایفیکٹ ہے، من کے جو بعد میں ہے وہ علت ہے، من سے جو پہلے ہے وہ معلول ہے، من کے جو بعد میں ہے وہ مؤثر ہے، من سے جو پہلے ہے وہ اثر ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دل میں خوف خدا ہوگا تو خدا والوں کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آئے۔ اور توجہ رکھیے، جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو وہ کبھی بھی ان ذوات مقدسہ کا جو معجز نما ہے احترام نہیں کرے گا۔ شک کی کیفیت آ جائے گی، اور شک کی کیفیت بدترین کیفیت ہے جو انسان کو بسا اوقات جہنم میں لے جا کے پھینک دیتی ہے۔ شک بدترین صفت انسانی ہے، توجہ رکھیے گا۔ اللہ نے تمام کے تمام دین کے اعمال کو رکھا ہی یقین پر آنے کے لیے، اور انبیاء جتنے بھی ہیں سب منزل یقین پر ہیں۔ بہت توجہ رکھیے گا، کوئی بھی منزل شک پر، سارے منزل یقین پر۔ اب یہ ہے کہ درجات ہیں، لیولز ہیں، عیسیٰ کا درجہ اور، موسیٰ کا درجہ اور، ابراہیم کا درجہ اور، اسماعیل کا درجہ اور، محمد مصطفیٰ کا درجہ یقین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ درجہ اور ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا تاکہ میں موضوع سے متصل ہو جاؤں۔ یہ گفتگو کیوں ضروری ہے؟ یبن المعجزات الموجودہ، تاکہ ہم عالم یقین میں رہیں اور شک سے دور رہیں۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فیصلہ سنا دیا اس آیت میں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تقوی تمہارے دل میں ہوگا تو تم کثرت سے احترام کرتے ہوئے۔ وہ کون لوگ تھے جن لوگوں نے سمجھا ہی نہیں اس بات کو کہ خوف خدا دلیل احترام ہے؟ دل میں تقوی ہوگا تو لوگ احترام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ کہتے ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد ابن آل محمد، اور عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ اس شخص کا نام ہے قیس ابن ربیع، کتاب میرے پاس اس وقت گاڑی میں موجود ہے، نوادر المعجزات طبری، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے مولا کے پیچھے نماز پڑھی۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، نماز کس کے پیچھے پڑھی؟ امام کے پیچھے۔ وہ کہہ رہا ہے پورے حجرے میں، امام کے پورے حجرے میں ایک اینٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ توجہ رکھیے گا، میں یبن المعجزات الموجودہ سے متصل ہونے لگا ہوں۔ ایک اینٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مولانا نے نماز مکمل کی، تعقیبات سے نماز ہوئی، آگے بیٹھے اور اینٹ کو اشارہ کیا تو اینٹ سے ایک دسترخوان باہر آیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دسترخوان پہ انواع و اقسام کے جو ہے کھانے موجود تھے، من و سلوہ تھا، کیا تھا نہ جانے۔ وہ رزق جو اللہ نے آل محمد کے لیے ہر وقت مہیا رکھا ہے، اس سے ہم نے استفادہ کیا۔ اب کہہ رہے میرے اندر شک چل رہا تھا، کہاں سے آ گیا؟
امام اٹھے حجرے سے باہر گئے تو میں نے اینٹ کو الٹ کے پلٹ کے گھما پھرا کے دیکھا یہ کیا ہے یہ. ابھی میں اینٹ گھما رہا تھا امام واپس آئے. جب مجھے اینٹ گھماتے ہوئے دیکھا توجہ 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 موضوع سے متصل ہو گیا. میرے مولا نے فرمایا مثلک معی کمثل الیہود مع عیسیٰ الذین لا یثقون بمعجزاتہ. تمہاری مثال میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے یہودی عیسیٰ کے ساتھ ہوتے تھے جو عیسیٰ کے معجزوں پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے. بہت توجہ رکھیے گا, بہت توجہ رکھیے گا. وہ انسان جو منکر معجزات ہو, وہ انسان جو کہ معجزات کو مانتا ہے, میں نہیں مانتا. اب چاہے وہ دستار یہی ہو فرق نہیں پڑتا, عوا قوا یہی ہو فرق نہیں پڑتا, کسی بھی بھیس میں ہو, کسی بھی دیش میں ہو, فکر دیکھیے کیا ہے. اگر اس کی فکر یہ ہے, اچھا اب میں علم کلام کا طالب علم ہوں اور مدرس بھی ہوں, پڑھاتا بھی ہوں, زندگی اسی میں گزری, گزشتہ 18 سال سے یہی کام ہے علم کلام پڑھنا اور پڑھانا. تو تھوڑا سا دقت سے ملاحظہ فرمائیے کہ علمی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. علم کلام میں ظاہر اہل سنت کی بھی کتابیں ہیں, شرح مواقف ہے, شرح مقاصد ہے, قائد نصفی ہے, عقیدہ تحاویہ ہے, بڑی بڑی علم کلام کی کتاب. ہمارے پاس باب حادیہ شرح ہے, شرح تجرید ہے, وغیرہ وغیرہ, ساری کلام کی کتاب. ان سب میں توجہ چاہ رہا ہوں, نبوت کی بحث میں معجزے کو مطرح کیا گیا ہے. بحث معجزہ کہاں آتی ہے؟ نبوت. اور معجزے کو پیش ایسا کیا گیا ہے کہ یہ نبی کے امتیازات میں سے ہے, معجزہ سوائے نبی کے کوئی دکھا نہیں سکتا. اچھا اب جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ ان اہل سنت علماء کی کلامی کتابوں سے متاثر ہو کر کچھ شیعہ علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیا, کچھ علی نحو الموجبۃ الجزیہ, کچھ, سب نے نہیں, بعض نے. جی معجزہ صرف نبی کے لیے, امام کے لیے آپ معجزے کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. امام کے لیے آپ کہیں گے کرامت, امام کے لیے آپ کہیں گے جی فضیلت, امام کے لیے آپ کہیں گے منقبت, امام کے لیے آپ کہیں گے دلیل, آیت, کچھ بھی کہیں, لیکن لفظ معجزہ استعمال نہیں کرنا. نہ جانے لفظ معجزے سے کیا خار ہے, امام کے لیے استعمال نہیں ہوگا. اور یہ شیعہ مولویوں کے کلپ بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے, نہیں ملے تو مجھ سے پوچھیے گا, میں بھیج دوں گا لنک آپ کو, کہ جنہوں نے انکار کیا ہے کہ لفظ معجزے کا استعمال امام کے لیے نہیں کر سکتے. لیکن میں نے بتایا یہ کچھ ہیں, سب نہیں ہیں. پوری توجہ رکھیے گا بھائی, معجزے کا مطلب کیا ہے, پریشانی کیا ہے تمہیں؟ لفظ عجز, عجز کا مطلب ناتوانی, عجز کا مطلب کسی کام کی قدرت نہ ہونا. میں اس چیز سے عاجز ہوں, یعنی یہ نہیں کر سکتا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. عاجز یعنی ناتوان, عاجز جو نہ کر سکتا ہو, عاجز جس کے پاس قدرت نہ ہو. اعجاز کہتے ہیں سامنے والے کو عاجز کر دینا. بہت توجہ رکھیے گا, عاجز خود عاجز ہونا, اعجاز سامنے والے کو عاجز کر دینا. کیا مطلب؟ یعنی کسی ایسے کام کو انجام دینا جو سامنے والا نہ کر سکے, یہ اعجاز ہے. اور اردو میں ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے, اشعار میں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں, معجز نما. نما کا کیا مطلب ہے؟ دکھانے والا, راہ نما, راہ دکھانے والا. معجز نما یعنی کسی ایسے کام کو دکھانے والا جو سامنے والے کو عاجز کر دے. توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ. معجز فعل میں بعض اوقات یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جغرافیائی معجز ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا, کیا ہوتا ہے؟ یا زمانے کے اعتبار سے زمانی معجز ہوتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک کام کر رہا ہوں, آپ سب کو میں نے حیران کر دیا کہ میاں یہ ہمارا کام ہے. یہاں کے علاقے والوں کو حیران کیا ہوا ہے, مجھ سے بہتر یہی کام کسی اور جگہ کوئی اور کر رہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, بڑی توجہ.
یا مثال کے طور پر اس زمانے میں 2023 میں نے آپ کو کوئی کام کر کے حیران کیا ہوا کہ بھئی جیسا کوئی کر نہیں سکتا، پتہ چلا 20 سال پہلے مجھ سے پہلے کوئی مجھ سے بہتر یہ کام کر رہا تھا. تو یہ معجز ہے مقید زمانے کے ساتھ، یہ معجز ہے مقید جغرافیہ کے ساتھ، مکان کے ساتھ. اسی لیے ہم نے معجز کے آخر میں گولتے لگا دی. یہ گولتے دلیل ہے کہ اب نہ جغرافیہ رہا نہ زمانہ رہا. پچھلے زمانے میں جاؤ، اگلے زمانے میں جاؤ، زمین کا چپا چپا چھان مارو، علی ہی ملے گا جو سورج پلٹاتا ہے، علی ہی ملے گا جو تارا در پہ ہوتا ہے. توجہ چاروں، بڑی توجہ. یہ یا علی، یہ اب دیکھیے میں طالب علم ہوں. یا علی یا علی، میں ہوں طالب علم. ہم نے شروع سے بچپن سے سیکھا ہے کہ جب آپ کو کسی موضوع کو آپ کے حوالے کیا جائے گا، جس کو آپ نے اس پہ ایکسپلینیشن نوٹ لگانا ہے یا شرح اس کی کرنی ہے، تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مفردات کی شرح سے بات کا آغاز کیا جاتا ہے. ابن کا معنی آپ کو معلوم ہے بیٹا. معجزہ میں نے آپ کے لیے کھول دیا، معجزہ کسے کہتے ہیں. اب رہ گیا لفظ موجودہ. بہت توجہ چاہو. اے معجزات کے بیٹے نہیں، اے موجودہ معجزات کے بیٹے. اس کا مطلب زمانے میں کچھ ایسے معجزے ہیں جو موجود ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ. ان کا جو بیٹا ہے، اچھا لفظ بیٹا یہ بسا اوقات استعارہ کہہ لیجئے، مجاز کہہ لیجئے، کسی بھی آپ اس کو قسم میں ڈالیے، حقیقت سے ہٹ کر نسبت کے لیے استعمال ہوتا ہے. حقیقت سے ہٹ کر، مثلا آپ کہتے ہیں جی پاکستان کا بیٹا. پاکستان کا کون سا بیٹا؟ پاکستان کی اماں کون سی ہیں اور ابا کون سے ہیں، ان کا شجرہ نسب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اس دھرتی کا بیٹا. بھائی دھرتی کون صاحبہ ہے؟ ان کی شادی کس سے ہوئی تھی جو بیٹا نکال کے لیا ہے؟ یہ لفظ بیٹے کا استعمال ہے نسبت کے لیے. اور توجہ چاہ رہا ہوں. تو ایک ہے حقیقی استعمال اور ایک ہے مجازی. مجازی استعمال ہے نسبت کے لیے. کائنات میں جتنے معجزے موجود ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، اس میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کے حقیقت میں بیٹے مہدی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن سے نسبت مہدی کی ہے. تو اگر حقیقت دیکھو گے تو یبن المعجزات الموجودہ السلام علیک، اور اگر مجاز دیکھو گے تب بھی یبن المعجزات. اور توجہ چاہ رہا ہوں، ہر لحاظ سے ابن معجزات موجودہ سرکار صاحب الامر ہے. آپ کہیں گے جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت توجہ رکھیے گا. آپ کہیں گے بھی کون سے معجزات ہیں موجودہ؟ میں کہوں گا یہ تو آپ زیارتوں پہ نہیں جاتے ہیں کیا؟ امیر کائنات کا حرم ایک معجزہ ہے. یہ تو ابن ابی الحدید سنی تھا، اس نے اپنے اشعار میں لکھا ہے. قصیدہ عینیہ جو زری کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کی بندہ حقیقت نے شرح کی تھی کوئی 7-8 سال پہلے. وہ ریکارڈنگ کرائی تو 3 جو قسطیں وہ بیڈ سیکٹر کی نظر ہو گئیں. وہ ہارڈ ڈسک میں بیڈ سیکٹر آ گئے. اب یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے. وہ بیڈ سیکٹر ایسے آئے کہ وہ ہماری قسمت میں بیڈ سیکٹر آ گیا. وہ 3 قسمیں دوبارہ کبھی آج تک ریکارڈ نہیں ہو سکی. بڑا لوگوں نے اصرار کیا. 3 قسطیں بہرحال اس کی یوٹیوب پہ موجود ہیں. شرح قصیدہ عینیہ. ابن ابی الحدید نے سرکار امیر کے روضے کے بارے میں کہا ہے، مفہوم دیکھیے گا، مل عالم العلوی الا تربت فیہا لجثتک شریفت مضجع. یہ جو ساری کائنات قصیدے پڑھ رہی ہے، عالم بالا تو ملأ اعلیٰ اور ملکوت اور عالم بالا عالم بالا عالم بالا کی باتیں ہو رہی ہیں. ابن ابی الحدید کہہ رہا ہے مل مامائے نافیہ ہے، مل عالم العلوی، عالم بالا کچھ نہیں الا تربت، مگر یہ کہ وہ خاک ہے جس میں اے علی آپ آرام کر رہے ہیں. ابن ابی الحدید کہہ رہا ہے. توجہ رکھیے گا. توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابن بطوطہ کا سفرنامہ چھپا ہوا ہے، میں نے سفرنامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اسی کا حوالہ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے دیا ہے کہ 27 رجب کی رات کو دنیا بھر کے لنگڑے، دنیا بھر کے لولے، دنیا بھر کے اندھے، دنیا بھر کے بہرے، دنیا بھر کے گونگے، یہ تو ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نجف اشرف میں 10 سال رہے، سارے حرم امیر کی جتنی چاروں طرف گلیاں ہیں اس میں جمع ہوتے ہیں۔ دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، آپ جس گلی سے آئیں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، مرد بیٹھے ہوئے، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے انسان نکل سکے۔ 27 رجب کی رات پورے عراق کے جتنے مریض ہیں سارے امیر کے روزے پہ آتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوتا جو صبح بنا شفا کے وہاں سے جائے۔ یہ میں نے نہیں لکھا، ابن بطوطہ نے لکھا، ابن بطوطہ کے سفرنامے میں تحریر، اور شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں حوالہ دیا ہے۔ تو اگر علی آج زندہ معجزہ ہیں، یہ تو ایک مثال دی 27 رجب کی، وہ اس لیے کہ ابن بطوطہ جیسے نے لکھ دیا، ورنہ تو سارا سال ہمارے لیے معجزے والی جگہ ہے۔ تو اگر روضہ امیر معجزے کی جگہ ہے تو ابن معجزات موجودہ سرکار صاحب الامر صلوات اللہ وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ اب یہ کہ معجزات میں کافی عرصے سے کام کرو، یہ طویل باب ہے، یعنی معجزات لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ معجزہ پڑھ دیا، جی کہانی پڑھ دی، اور آپ لوگوں نے بھی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا کہ دشمن نے کتنی بڑی سازش کی۔ وہ جو بی بی کا معجزہ پڑھا جاتا تھا وہ نعمت عظمہ تھا جو اس معاشرے سے سلب کر لیا گیا، کم ہو گیا۔ جی یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، وہ جٹ جاہل لوگ جنہیں نہ ضعیف کا پتہ، نہ صحیح کا پتہ، نہ حسن کا پتہ، نہ قوی کا پتہ، حدیث کی 22 ضعیف کی قسمیں کسی ایک قسم کا نام بھی ٹھیک سے نہ لینے والے کہنے لگے ضعیف ہیں۔ اب اس میں کچھ مولوی بھی تھے، کچھ غیر مولوی، جو بھی تھے، لیکن بدبخت تھے، پکے بدبخت، جنہوں نے معاشرے سے اس نعمت سے عظمہ کھو۔ ذکرنا اہل البیت شفاء من الاسقام۔ توجہ رکھیے گا، جملہ انتہائی ٹیکنیکل، انتہائی دقیق جملہ عرض کر رہا ہوں۔ معصوم کا ارشاد، امیر کائنات کا ارشاد، یہ تحف العقول ابن شعبہ حرانی کی کتاب ہے، اردو میں کوئی 5-6 ترجمے اس کے موجود، جا کے دیکھ لیجئے۔ ہم اہل بیت کا ذکر بیماریوں کے لیے شفا ہے، خلاص۔ معصوم نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم ہمارا ذکر صحیح سلسلہ سند کے ساتھ کرو گے تو شفا ہوگا۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ یا علی، دکھائیے نا کوئی حدیث، ہمیں بھی دکھائیے۔ ہم یہیں بیٹھے، ہم کہیں نہیں جا رہے، اسی شہر میں ہیں، مدرسے میں موجود ہے، مدرسے کی کرسی میں بیٹھے ہوئے، لا کے دکھا دیجئے کہ معصوم نے ایک حدیث میں فرمایا ہو کہ جب بھی معجزہ پڑھنا تو صحیح سند سے پڑھنا، ورنہ تو معجزہ نہ شفا دے گا نہ قبول ہوگا۔ معصوم نے یہ بھی نہیں کہا وہ معجزہ سنانا جو کہ 1200 سال پہلے ہمارے زمانے میں ہوا تھا۔ خدا توجہ کیجئے گا ان مفاہیم اور ان مطالب پر، ان مطالب عالیہ پر۔ آپ اپنا معجزہ بھی سنائیں، میرا عقیدہ یہ ہے حدیث معصوم کے مطابق وہ ذکر اہل بیت ہے، وہ بھی شفا ہے۔ ہاں قرآن بھی شفا ہے، توجہ، قرآن بھی شفا ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وہ جو شفا ہے وہ بھی ظالموں کو سوائے گھاٹے کے کچھ نہیں دیتا۔ تو معاشرے میں ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں جن کو جب معجزہ سناؤ جلتے ہیں، کڑتے ہیں، یہ کیا پڑھا جا رہا؟ بڑی توجہ۔ یا علی، یبن المعجزات الموجودہ۔ آپ سید ہاشم بحرانی کی کتابیں دیکھیے رحمت اللہ علیہ، رجل عادل، جن کے بارے میں شیخ محمد حسن صاحب کتاب جواہر 43 جلد شرائع الاسلام کی شرح لکھی ہے، اور اس میں سے ایک جلد کے صفحے پر یہ لکھا ہے کہ آج میرے گھر میں، یہ مصطفیٰ اور عباس غور سے سنائیے، آج میرے گھر میں انتقال ہوا ہے میرے جوان بیٹے کا۔ یہ جو میں نے شرائع الاسلام کے صفحے کی شرح لکھ رہا ہوں، یہ اپنے بیٹے کے جنازے پر بیٹھ کر لکھ رہا ہوں۔ اس دن بھی میں نے خدمت جعفر صادق میں کوتاہی نہیں کی۔ توجہ، بڑی توجہ رکھیے گا۔ یہ ایسے علماء تھے،
ہم تو اپنی خوشی اور غم کی بات کرتے ہیں نا. یہ جو خدمت کر رہے ہیں آل محمد کی، بھئی فقہ امام جعفر صادق کی خدمت ہو رہی ہے. شرائع اسلام فقہ جعفری ہے، اس کی شرح لکھی جا رہی ہے جواہر الکلام کے نام سے. بیٹے کے جنازے پہ بیٹھ کے پورا صفحہ لکھا اور لکھا ہے حاشیے میں کہ بیٹے کے جنازے پہ صفحہ لکھا. صاحب جواہر جیسا آدمی یہ کہتا تھا کہ اگر پورے غیبت کبریٰ کے زمانے میں اگر عدالت کسی کے وجود کا حصہ بن گئی ہے، اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی ہے، وہ سید ہاشم بہرانی ہے. اتنا بڑا آدمی. سید ہاشم بہرانی کی کتاب ہے ینابیع المعاجز، یعنی معجزات کے چشمے. جس طرح معجزات جمع ہے، اسی طرح معاجز بھی معجزے کی جمع ہے. ینابیع جن کی کتاب ہے مدینۃ المعاجز، وہ الگ کتاب ہے. یہ ہے ینابیع المعاجز. اس میں معجزات کی مثلا کیٹیگریاں بنا دی ہیں. مردے کو زندہ کرنا یہ ایک چشمہ ہے، کیٹیگری ہے. کس کس امام نے مردہ زندہ کیا، سب کے واقعات اس ایک کیٹیگری میں ڈال دیے. بیمار کو شفا دینا یہ معجزے کا ایک چشمہ ہے. کس کس نے شفا دی، سب کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا. توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ. ایک چیز بس. اب ماشاءاللہ اشعار بھی انہوں نے اتنے پڑھے کہ وہ میرے خطاب سے بھی لمبے اشعار تھے. سبحان اللہ. وہ افکار مسلسل اور اشعار مسلسل یہاں چل رہے تھے ماشاءاللہ. تو اسی لیے اب میں زیادہ طول نہیں دوں گا بحث کو. آپ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ اگر میں یہ ینابیع المعاجز کھول کے بیٹھ جاؤں اور ایک معجزہ بیان کروں کہ جی ائمہ کے یہ معجزات تھے، پھر اس کو یبن المعجزات المعجزہ سے ریٹ کر کے سرکار صاحب العلم کا ایک واقعہ سنا، آپ سوچیں رات کیسے گزرے گی. ٹھیک ہے، گزرتی ہی جائے گی اور پتہ نہیں چلے گا. لہٰذا میں صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں. طویل موضوع، یعنی جب میں نے یہ موضوع کا انتخاب کیا میں سوچا 1 گھنٹہ اس پہ پڑھیں گے، لیکن جب مطالعہ شروع کیا تو پتہ چلا اسی میں پورا عشرہ ہو سکتا ہے کہ روز بندہ ایک معجزہ اٹھائے، معصومین کی زندگی سے اسے بیان کرے، اور اس کے بعد آخر میں سرکار صاحب الامر سے وہی معجزہ بیان کرے. مجلس مکمل ہو جائے. 10 معجزے 10 مجلسیں، عشرہ مکمل. توجہ ہے کہ نہیں؟ پوری توجہ رکھیے گا. ایک چیز بہت توجہ چاہ رہا ہوں، جو چیز آپ کو تمام معصومین کی زندگی میں ملے گی، اور یبن المعجزات الموجودہ اس کا مظہر کیسے وہ بھی میں دکھاؤں گا. سارے واقعات کتابوں میں موجود ہیں. کتاب کا حوالہ العبقری الحسان فی احوال یا فی حالات صاحب الزمان. اس کی کتاب ہے یہ صاحب انوار المواہب جو ہیں شیخ علی اکبر نہاوندی، ان کی کتاب. میرے پاس معجزات کی کم سے کم 50 کتابیں ہیں میری اپنی لائبریری میں. اب ان سے وقتاً فوقتاً مطالعہ کرتا رہتا ہوں. یہ جو ایک کتاب ابھی لایا ہوں اس کو بھی مکمل از اول تا آخر، مطلب بائے بسم اللہ سے تمت کے تے تک یا والناس کی سین تک پڑھا ہے. میں انڈکسی مولوی نہیں ہوں کہ انڈکس نکال کے واقعہ سنا کے گولی ہو گئے. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب نجف اشرف میں تھے ہر شب جمعہ کربلا جاتے تھے تو اب ظاہر ہے ہم لوگ کہاں تھے، آیت اللہ بہجت کی نسل یا ان کی اولاد میں سے تو ہے نہیں، متقی پرہیزگار لوگ. زیارت ہماری ہوتی تھی 10 منٹ کی. 10 منٹ میں زیارت کی، 15 منٹ میں زیارت کی، 2 رکعت نماز زیارت، 20 منٹ آپ لگا. اس کے بعد کیا کریں، 2 گھنٹے کا مثال کے طور پر وہ دورانیہ جو وہاں رہنا ہے. مولا عباس کی زیارت بھی ہو گئی 15-20 منٹ میں، مولا حسین کی بھی ہو گئی. اب باقی کا 1.5 گھنٹہ کیا کریں، تو ہم معجزات کی کتابیں ساتھ لے کے جاتے تھے. اور حرم میں بیٹھ کے میں ڈیٹ بھی نوٹ کرتا تھا، ٹائم بھی اور جگہ بھی، کہ حرم کی فلاں جگہ فلاں مرقد شریف کے پاس بیٹھ کر ان صفحات کا مطالعہ کیا. تو اس میں ایک عجیب نورانیت تھی جو خدا نے جو الحمدللہ عطا کی. اس حرم کا کرم ہے، اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. پوری توجہ رکھیے گا. بس ایک چیز بیان کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا اور بات مکمل کروں گا. صفات معصومین اور معجزات معصومین میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، معجزات کی فہرست طویل. حقیقی معنی میں لیں تو ابن المعجزات سرکار صاحب الامر، مجازی معنی میں لیں تو ابن المعجزات سرکار صاحب الامر. اب وہ معجزات جو کہ لا تعداد ہیں، وہ معجزات جو کہ ان گنت ہیں، وہ معجزات جو کہ 1400 سالوں میں مسلسل ظاہر ہوتے رہے، اس میں سے صرف ایک چشمہ، ایک باب آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں. ہر معصوم کی صفت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ حال دل کو جانتے ہیں.
یہ اعجاز ہے. یہ کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا. اعجاز یہ کوئی کر سکتا ہے؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں. آپ کہیں گے جی واقعات تو ہیں، وہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے، اس میں سے کتنے غلط نکلتے ہیں اس کی تحقیق کیجئے، پھر آپ کو پتہ چلے گا اعجاز کسے کہتے ہیں. معجزات سے معصومین میں حال دل جاننا تو بہت سارے لوگ جان لیتے ہیں، اضافہ کر لیجئے. حال دل کو حال دل بننے سے پہلے جو جانے اسے یبن المعجزات الموجودہ کہتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ. یہ واقعاً باریکی ہے، واقعاً باریکی ہے. میں نے آیت پڑھی اور کل یہاں برابر میں جنت البقیع میں اسی آیت کو سرنامہ کلام بنایا تھا، تو وہاں بھی یہ معجزہ آ گیا تھا. آپ لوگ بھی سماعت فرمائی تاکہ میں متصل ہو جاؤں. کمیل ابن زیاد نخعی معجزہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ میں یہ اپنا المعجزات سے ریلیٹ کر دوں. معجزہ کیا ہے؟ حال دل کو حال دل بننے سے پہلے جو جانے اسے معصوم کہتے ہیں. کمیل ابن زیاد نخعی رحمت اللہ علیہ مسجد کوفہ سے نکلے امیر کائنات کے ساتھ. مشہور و معروف معجزہ، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب وہ سرکار امیر کے ساتھ جا رہے ہیں اور تعظیم شعائر کے باب میں کمیل کا نام سر فہرست افراد میں آتا ہے، جو اوپر کے لوگ ہیں ان میں آتا ہے. اتنے تعظیم شعائر کے باب میں عجیب تھے. کمیل کہتے وہ ایک گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آئی. بہت توجہ. ایک گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آئی. بڑی غم انگیز تلاوت تھی، پرسوز تلاوت. اور جب وہ تلاوت میرے سماعت سے ٹکرائی، میرے کانوں سے ٹکرائی، تو میں نے دل میں سوچا. ہاتھوں میں کوئی جنبش نہیں آئی، واہ یہ ہاتھ ہلا نہ. زبان میں جنبش نہیں ہے، واہ کہا ہو، کوئی سبحان اللہ کہا ہو، کیا کہنے کہا ہو، کچھ نہیں. دل میں سوچا. ابھی میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ تلاوت اچھی ہے، گھور کے علی نے دیکھا. توجہ جارو، بڑی توجہ. خبردار کمیل اسے داد مت دو. میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا، ملا لغتی، ملا اصطلاحی، تو اس نے ٹھگ سے کہنا تھا مولا قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے. آج جب منقبت خانوں کو منع کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ گانوں کی طرزوں کو، لہوی طرزوں کو شامل نہ کرو، منقبت ہی تو پڑھ رہے ہیں، مولا کا ذکر ہی تو ہو رہا ہے. چھوٹتا یہ جملہ آتا نا، جیسے سامنے والے کو نہیں پتا یہ مولا کا ذکر ہو رہا ہے، اتنی بھی تشخیص وہ نہیں دے سکتا ہے. توجہ رکھیے گا. سرکار امیر نے منع کیا، خبردار اسے داد. میرے جیسا ہوتا یقین جانیے. واقعاً یہ ہماری کمی ہے، معرفت کہیے، طہارت کی کمی کہیے، گستاخی کہیے، بدتمیزی کہیے، جو آپ اسے نام دینا چاہیں دے سکتے ہیں. سوء ادب. مولا یہ قرآنی تو پڑھ رہا ہے، اس جملے میں کوئی بڑی بدتمیزی ہمیں شاید نہ لگے، لیکن یہ ہے کمیل تعظیم شعائر کے باب میں عجیب. کمیل نے ایک لفظ نہیں کہا کہ مولا کیوں اور چوں اور چرا، کچھ نہیں. وقت گزر گیا اور علی بھی علی ہے. کمیل کو بتایا نہیں. بھئی ہوتا ہے نا کبھی استاد شاگرد کے چہرے کی جو ہے نا رنگت دیکھ کے بتا دیتا ہے بھئی جو تم سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے تو ویسا نہیں ہے. اور توجہ. علی نے بھی کچھ نہیں بتایا. وقت گزر گیا. وہ 2-3 مہینے بعد آئی جنگ نہروان. جنگ نہروان میں مولا نے پہلے سے خبر دے دی کہ ہمارے 9 بندے شہید ہوں گے، خوارج کے 9 بندے بچ کر بھاگیں گے، باقی سارا ان کا لشکر واصل جہنم ہوگا. جنگ نہروان ہو گئی ختم. توجہ چاروں، بڑی توجہ. علی کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے جس سے خون رس رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے. لے کر چلے کمیل کو اپنے ساتھ. ایک کٹے ہوئے سر پہ تلوار رکھی اور اس رات کمیل نے جو تلاوت سنی تھی علی نے وہ سنانا شروع کی. امن ہوا قانتن آناء اللیل. یعنی کمیل یہ وہی سر تھا جو اس رات تلاوت قرآن کر رہا تھا. علی کی تلوار سے کٹ کر گرا ہے. تم نے دل میں داد دی تھی، میں یہ بھی جانتا تھا. توجہ چاہ رہا، بڑی توجہ، پوری توجہ رکھیے گا. جیسے ہی
مولا نے وہ کٹے ہوئے سر پہ ذوالفقار کی نوک کو رکھ کے یہ آیت کا ٹکڑا پڑھا نا، امن ہوا قانت آناء اللیل، یہ وہی آیت تھی جو کمیل نے اس رات سنی تھی۔ کمیل علی کے قدموں میں گر گئے، پیغام پیش کرنے لگا ہوں، کمیل علی کے قدموں میں گر گئے۔ جب اٹھ رہے تھے کہنے لگے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ یہ استغفار پوری مجلس کا محصل ہے، پوری مجلس ایک طرف، یہ استغفار ایک طرف، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی، میں طالب علموں میں کمیل سے حدیث ختم ہو گئی، اتنی سی حدیث تھی، کمیل نے علی کے قدموں میں سر رکھا، جب سر اٹھا رہے تھے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کتاب کا حوالہ سفینۃ البحار شیخ عباس گمی، حدیث ختم۔ میں ہوں طالب علم، آپ کے سامنے ایک طالب علمانہ سوال کمیل سے، کمیل اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ لوگ اپنی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کمیل ایک سوال ہے کہ آپ نے علی کے دشمنوں کے خلاف تلوار چلائی ہے، یہ تلوار چلانے کا اجر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا کتنا اجر ہے؟ علی کے دشمنوں کو علی کی ہمراہی میں تہ تیغ کرنا۔ علی میں سوچئے نا آپ، علی میدان، آسمانوں سے فرشتے آتے تھے، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فخر کرتے تھے ہم علی کے ساتھ ساتھ تھے۔ جس چیز پہ جبرائیل فخر کرے وہی کام کمیل کر رہے ہیں، پوری توجہ رکھیے گا، پوری توجہ۔ کمیل آپ نے علی کی ہمراہی میں علی کے دشمنوں کو تہ تیغ کیا، آپ استغفار کس بات کا پڑھ رہے ہیں؟ آپ سے تو کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں ہے، اور اگر ہوئی بھی تھی تو نمٹ گئی، توجہ چاہ رہا ہوں۔ آپ کا استغفار کس بات کا ہے؟ جب آپ پوری حدیث پڑھیں گے سوائے اس جملے کے کچھ نہیں ملے گا، لیکن میں احتیاط کے ساتھ دامن احتیاط کو تھامتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں لفظ شاید کے ساتھ، کہ شاید کمیل یہ کہے اس رات دل میں بھی علی کے دشمن کو جو اچھا سوچا تھا اس پر استغفار پڑھا۔ پوری توجہ رکھیے گا، پوری توجہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی یا علی۔ دشمن علی کی کسی عمل کی کوئی تعریف؟ تو آپ نے دیکھا علی حال دل کو جانتے ہیں حال دل ہونے سے پہلے، اور اعضاء و جوارح تک بات پہنچنے سے پہلے اپنے محب کو بچا لیتے ہیں۔ جملہ ضائع کر دیا آپ لوگوں نے، یہ ہماری زندگی ہے، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دل میں خیال آتا ہے یہ کرے، کوئی ہے جو غیب میں بیٹھا ہوا روک لیتا۔ السلام علیکہ یا ابن المعجزات الموجودہ، روکا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ۔ ایک عجیب حدیث ہے اسی سلسلے کی، توجہ توجہ توجہ۔ اچھا، یہ ابن المعجزات الموجودہ کو ذہن میں رکھیے گا، ابن المعجزات الموجودہ فقط امام زمانہ تو نہیں، اگر امیر المؤمنین صاحب معجزات ہیں تو امام حسن بھی تو ابن المعجزات الموجودہ ہے، امام حسین بھی تو ابن المعجزات الموجودہ ہے، لیکن ابھی ہم لوگ جب حجت خدا کو سلام کرتے ہیں تو ہم ان سارے اماموں کو ذہن میں رکھ کے، ان سب کے معجزوں کو ذہن میں رکھ کے کہتے ہیں یہ ابن المعجزات الموجودہ۔ توجہ رکھیے گا، اب موضوع سے متصل رہتے ہیں، میں نے کہا بس ایک موضوع ذکر کروں گا، ایک معجزہ، اور اس سے آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ گفتگو میں وسعت و گنجائش بہت زیادہ ہے۔ سرکار امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کو جو ہے کسی صحابی نے دیکھا، پوری توجہ رکھیے گا، مدینہ کی کسی گلی میں، اچھا ایک کمسن بچہ نگاہ صحابی میں، کمسن بچہ، اور صحابی کو یہ بتا رہا ہے کہ سنو اے صحابی رسول، میں کربلا کے فلاں چپے میں ذبح کیا جاؤں گا، شہید کیا جائے گا، فلاں دن ہوگا، فلاں سن 60 ہجری ہوگی، محرم کا مہینہ ہوگا، 10واں دن ہوگا، اس طرح میری شہادت ہوگی۔ وہ صحابی جو پھٹی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا،
ایک ایک لفظ پہ توجہ کیجئے گا. کہنے لگا یہ بچائیے کہ یہ آپ کو آپ کی ساری جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ آپ کو آپ کے نانا نے بتائیں گے؟ کیونکہ بچے کی تو معرفت ہے ہی نہیں اس کم سن کی، کیا یہ بھی مجبوری ہے. خدا کی قسم واللہ العلی العظیم ممبر میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں کہ لفظ بچہ ہے، لفظ کم سنی ہمیں استعمال کرنا پڑا، کوئی اور لفظ نہیں ہے. بہت توجہ. تو کم سنی کے عالم کو دیکھ کے صحابی نے کہا کہ اچھا یہ ایک بچہ ہے کم سنی، اسے کیا معلوم ہوگا، یہ باتیں تو بڑی بڑی کر رہا ہے. تو پوچھا کہ کیا آپ کو آپ کے نانا نے بتائی یہ باتیں؟ مولانا حسین نے کہا کہ نہیں، مجھے نانا نے کچھ بھی نہیں بتایا. بہت توجہ رکھیے گا. یہ جو حال دل کو حال دل ہونے سے پہلے جانتے ہیں، یہ جو ہونی کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ 40 سال کے ہوں گے تو جانیں گے. توجہ رکھیے گا بہت. ان کے لیے عمر کی کوئی قید، سن و سال کی کوئی قید. پوری توجہ. آپ کو آپ کے نانا نے بتایا؟ کہا کہ نہیں. اچھا اسے کاننا شہزادے کی بات پہ یقین نہیں آیا، دوڑتا ہوا گیا رسول کی بارگاہ میں. ایسے لوگ تھے، کیسے بے معرفت لوگ تھے. یا رسول اللہ آپ کے نواسے حسین نے ایسی ایسی باتیں بتائی کہ اس پہ توجہ چاہوں گا. کیا آپ نے ان کو یہ باتیں بتائی ہیں؟ رسول نے کہا اللہ نہیں. اب حسین اور رسول کی بات ہو گئی ایک. توجہ چاروں. بات تو ختم ہو گئی نا. رسول نے حسین کی بات کی تائید کر دی. حسین نے بھی لا کہا تھا. چاروں بڑی توجہ. رسول نے بھی لا کہہ دیا، بات مکمل ہو گئی. لیکن رسول کو سنانے تھے حسین کے فضائل. موضوع ذہن میں رکھیے گا، موضوع سے ادھر ادھر نہیں ہونا ہے. رسول نے فوراً جملہ کہا کہ سنو اسمع علمہ علمی. ترجمہ سن لیجئے خدا را. حسین ہے کتنے چھوٹے سے کم سنی کے عالم میں. نبی کون ہے؟ اللہ کا مبعوث کردہ نبی. اعلان بعثت ہو چکا. 40 سال سے جس کی عمر اوپر ہے وہ نبی، اور ایک طرف کم سن بچہ. لیکن نبی جملہ کہہ رہے ہیں علمہ علمی. جتنا علم حسین کے پاس ہے اتنا ہی میرے پاس ہے. خدا را اس جملے کی باریکی کو سمجھیے گا. خدا را یہ ہے مفرد مضاف. علمہ حسین کا سارے کا سارا علم، علمی میرا سارے کا سارا علم ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا را لطف لیجئے یا علی. ان جملوں کا روحانی مزہ لیجئے خدا کی قسم. علمہ علمی. جتنا علم حسین کا ہے اتنا ہی علم. اگر حسین نے لا کہہ دیا تو میرے پاس سے نام نہیں ملے گا، لا ہی ملے گا. توجہ چاروں بڑی توجہ. اب اس کے بعد اگلا جملہ قیامت کا جملہ موضوع سے متصل ہو رہا. یبن المعجزات الموجودہ. رسول نے فرمایا سنو حسین کا سارے کا سارا علم میرا سارے کا سارا علم ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ الْكَائِنَ قَبْلَ كَيْنُونَتِهِ. واقعہ کیا سنایا تھا حسین نے؟ کربلا کا. کربلا ہونی ہے 60 ہجری میں. 50-55 سال پہلے بتا دیا کہ 55 سال بعد کیا ہوگا. نبی نے فرمایا سنو اِنَّا لَنَعْلَمُ الْكَائِنَ قَبْلَ كَيْنُونَتِهِ. ہونی ہوتی بعد میں ہے، ہم جانتے پہلے ہے کہ کیا ہوگا. جو رکھیے گا پوری توجہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ سرکار امیر کا آپ نے سن لیا کہ وہ بھی ہونی کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں. مولا حسین کا آپ نے سن لیا کہ وہ بھی ہونی کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں. اب سرکار صاحب العمر کا سن لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھئی ابن المعجزات الموجودہ ہے. اگر یہ معجزہ ہے تو وہ بیٹے ہیں، اور بیٹے میں باپ کی وراثت آتی تو ہے. توجہ چاہ رہا ہوں پوری توجہ. اچھا یہ معجزہ جو ہے معجزات موجودہ. اب اس لفظ موجودہ کی کئی تشریحیں ممکن ہیں. اگر آپ عالم معنی میں جائیں جس کو جو ہے کیسے میں پیش کروں، میرے پاس بھی واقعاً الفاظ نہیں ہیں. عالم معنی کیا ہے جس کے لیے ہماری قوتیں ناکافی ہیں. حقیقت کو
دیکھنا چاہیں، اپنی غیبی نگاہوں کو کھولنا چاہیں، تو وہ معجزات جن کا بھی میں نے ذکر کیا دیکھنے میں ماضی کا قصہ لگ رہے ہیں لیکن آج بھی موجود ہیں۔ ایک یہ ہے، اور ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں چلو وہ نہیں مان رہے بھائی، اگر اتنے وسعت نہیں ہے عقل میں اور وسعت نہیں میرے بیان میں، تو کم سے کم بشکل تحریر ہی صحیح موجود تو ہیں کتابوں میں۔ ان کتابوں میں مذکورہ کتابی شکل ایک وجود تو ہے، وجود کتابی، اس کتابوں میں موجودہ معجزات کا اگر کوئی وارث ہے تو امام زمانہ ہے۔ میں نے ساری دقتوں کے ساتھ بات اس لیے کی ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں بات اتر جائے، کل کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی جبن المعجزات الموجودہ کیسے بن گیا، کئی طریقوں سے بن سکتا ہے، اس طریقے سے نہ صحیح تو اس طریقے سے مان لیجیے۔ ایک واقعہ نہیں، ایک واقعہ آپ کہیں، یہ پورا ایک موضوع ہے، اگر میں چاہتا تو میں آپ کو نبی سے لے کر سرکار قائم تک ہر امام پر ایک واقعہ سناتا، لیکن ظاہر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی روایت سن لیجیے، وسائل الشیعہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، کتاب الطہارہ، وضو کے احکام، یعنی غسل کے احکام، تیمم کے احکام، نجاستوں کے، طہارتوں کے۔ اب یہ نجف اشرف میں ہر جمعہ وار درس ہوتا تھا، یہ ہفتے میں ایک دن ہم لوگ پڑھنے جاتے تھے سید صادق الخرسان کے پاس، تو اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وضو، غسل اور تیمم کے باب میں بھی جو ہے معجزے نکل کے آ جائیں گے۔ وضو کا ایک مسئلہ پیش آ گیا علی ابن یقطین کو۔ اب علی ابن یقطین کے معاملات تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تقیہ کا زمانہ اور سرکار باب الحوائج سے ملنے میں مشکلات، اور جاؤں گا تو کوئی شکایت نہ لگا دے، ہارون رشید کے سارے معاملات۔ اب وضو کا مسئلہ ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا، انہوں نے قلم اٹھایا، اپنے حجرے میں اپنے گھر میں ہے، اور ایک کاغذ اٹھا کے اس پہ لکھنا شروع کیا کہ السلام علیکہ یا سیدی و مولایا یا باب الحوائج، عندی مسئلۃ یا عندی مشکلۃ فی الوضوء، یہ مسئلہ ہے، یہ مشکل ہے وضو میں۔ ابھی انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا، ابھی سوال مکمل، کسی نے دق الباب کیا، دروازہ بجایا، قلم اور کاغذ کو جہاں تھے وہیں رکھا، جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا قاصد باب الحوائج کے پاس سے آیا تھا۔ قاصد سرکار باب الحوائج کے پاس سے، اور ہاتھ میں ایک رقعہ لے کر آیا تھا کہ مولا نے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ اب جو علی ابن یقطین نے رقعے کو کھول کر دیکھا تو نامکمل سوال کا پورا جواب آ چکا تھا۔ جو جا رہا پوری توجہ، یا علی سمجھئے گا، سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہر امام کے لیے ہے۔ یہ اب آج کتابوں میں دیکھ لیجئے 50 سال پرانے، 100 سال پرانے، 150 سال پرانے، 200 سال پرانے، بکثرت، ایک واقعہ بھی نہیں کہ آپ کہنے جی یہ ایک ہی ہے۔ اور عقیدہ میرا یہ ہے کہ یہ ہمارا اتصال ہے جو کم ہے سرکار صاحب الامر سے، اور میں دعا گو بھی ہوں کہ یہ 18واں سال ہے، جب تک تا ظہور قائم یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے، اور جو لوگ اس سلسلے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ اس سلسلے کی برکت انہیں اس چشم ظاہری سے دکھائے انشاءاللہ، تاکہ خدمت کا سلسلہ جاری و ساری رہے انشاءاللہ۔ ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوری توجہ رکھیے گا، عقیدہ یہ ہے آج بھی آپ کا اتصال، آپ کا قرب اگر سرکار صاحب الامر سے بڑھ جائے تو وہ یبن المعجزات الموجودہ ہے کہ نہیں؟ ان کے ہونے پر یقین ہے کہ نہیں؟ واللہ العلی العظیم، قسم شریک کھا رہا ہوں، 3 قسم شریک کھاتا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، زنا اتنا برا نہیں، قتل اتنا برا نہیں، ساری زندگی شراب پینا اتنا برا نہیں، ساری گناہوں کی فہرستیں آپ جمع کر لیجئے، میں ہر گناہ کے بعد یہی کہوں گا اتنا برا نہیں جتنا ان کا نمک کھا کے انہیں بھلا دینا برا ہے۔ جو رکھیے گا وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، ساری کائنات کو جو رزق مل رہا ہے وہ سرکار امام زمانہ کے صدقے میں مل رہا ہے۔ سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ انسان امام زمانہ کو
آج ہمارے پاس حل مشکلات نہیں ہے، امام زمانہ ہے۔ آج ہمیں معجزے کی توقع ہے تو آپ جڑیے امام زمانہ سے۔ آپ کے معاشرے میں اتنے سفرے بچتے ہیں تو ایک سفرہ امام زمانہ کے نام کا بھی بچھائیے۔ آپ کے ہاں اگر دعائے ندبہ کی محفلیں بے رونق ہیں تو انہیں آباد کیجئے، سرکار صاحب الامر کو پکاریے۔ ہر وہ کام جو سرکار صاحب الامر سے متصل کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے، اس کے لیے آگے بڑھے۔ آپ انشاءاللہ دیکھیے زندگی میں اس کی رونق نظر آئے گی۔ بہت ساری نحوستیں، بہت ساری بدبختیاں، بہت ساری برائیاں صرف اسی چیز کی ہیں کہ ہم نے اپنے سارے معاملات سے سرکار صاحب الامر کو دور رکھا ہو۔ ہمیں تب یاد آتی ہے کہ جب جو ہے بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے، حلق تک۔ جب معاملات ہاتھ میں نہیں رہتے تب امام زمانہ جا کے یاد آتے ہیں، جبکہ مومن جو ان کے غیبت کبریٰ میں ان کی رعیت میں ہے اس کو اسی وقت یاد آنی چاہیے۔ بہت بڑے عالم تھے نجف اشرف کے، حلہ میں رہتے تھے، حلہ سے آتے تھے جاتے تھے۔ ان کے ذہن میں سوال آیا، مشہور معروف واقعہ ہے۔ اب یہ پھر وہی چیز ہے کہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ان کی بارگاہ میں۔ آپ کے ذہن میں ایک چیز آئی ہے وہ آنے سے پہلے جانتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ ان کے ذہن میں سوال آیا کہ اگر کوئی اہل سنت آ کر مجھ سے یہ سوال کرے کہ تم جو اتنا روتے پیٹتے ہو امام زمانہ کے لیے، اتنی محبت کے دم بھرتے ہو، کاش کہ ہم دم بھریں، کاش کہ ہم ان سے قریب ہو جائیں، تو کیا دلیل ہے تمہارے پاس قرآن سے کہ وہ بھی زندہ ہے؟ ہم تو مانتے ہی نہیں وہ زندہ ہے۔ وہ زمانہ تھا سر 300 ہجری کا، 250 ہجری کا، وہاں شیعہ دلیل دیتے تھے اصحاب کہف کی قرآن سے کہ اصحاب کہف 309 سال پتہ نہیں کتنے سال سوتے رہے اور زندہ رہے۔ جب وہ 400-500 سال گزرے تو سنیوں نے کہا بیٹا اب دلیل پرانی ہو گئی، نہیں لے کر آؤ۔ ٹھیک ہے، کوئی نئی دلیل لے کر آؤ، وہ اصحاب کہف والی پرانی ہو گئی اور وہ 400 سال 300 سال جو بھی تھے اصحاب کہف والے وہ پورے ہو گئے۔ اب کوئی نئی لاؤ، ایسی لاؤ جو قرآن سے ہو۔ قرآن والے جو سال تھے وہ پورے ہو گئے۔ یہ انہوں نے کہا۔ ہمارے لیے ابھی بھی آج بھی اصحاب کہف کی دلیل معتبر ہے، کیونکہ ہم بے وقوف نہیں ہیں۔ تو بے وقوفوں کا اعتراض ہے نا جی 400 سال پورے ہو گئے تو دلیل پوری ہوگی، نہیں، وہ ساتھ ہے اس میں سمجھنے والوں کے لیے۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ اب ان کے ذہن میں سوال ہے کہ اگر کوئی سنی آگے سوال کرے کہ بابا امام زمانہ کی اس غیبت طولانیہ، اس عمر طویل پر دلیل دو قرآن سے، اور اصحاب کہف والی مت دینا، وہ پرانی ہو چکی ہے، وہ ہم لوگ نہیں مانتے۔ وہ 300 سال ابھی 1200 سال ہونے کو آئے مثلا، یا 1100 سال ہونے کو آئے، اس وقت مثلا 1500 سال یا 1100 جو بھی تھے آج سے 100 سال پہلے۔ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں، اور روز قرآن پڑھنے والے آدمی۔ کاش ہم بھی اپنے عقیدے کی مشکلات کے لیے امام زمانہ کو پکارے۔ سمجھیے گا اتصال کو، قرب کو۔ اگر صاحب منبر سلونی، یہ اعجاز سالی کا سلونی کا دعویٰ، اگر وہ اس وقت منبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آج ان کا بیٹا ہے جو منبر کوفہ پر بیٹھا ہوا ہے، ان کا بھی دعویٰ یہی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ علی کو بھی پوچھنے والے تو نہیں ملے، وہ فضول سوالات کرتے تھے لوگ، سر کے بال کتنے، داڑھی کے بال کتنے، جو چاہیے تھے علی کو حاملان علم وہ نہیں ملے۔ سرکار صاحب الامر کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ میرے جیسا بندہ کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی بنگلہ مانگ رہا ہے، کوئی کوٹھی مانگ رہا ہے، کوئی بیوی، کوئی بچے، یہ ان چیزوں میں کوئی علمی مشکلات کے حل کے لیے امام زمانہ کو کوئی، اس عالم کو ہوش آیا کہ میرے سر پہ تو میرا وارث موجود ہے، میرے سر میں تو پردے میں بیٹھا ہوا والی و وارث جو کائنات کا حاکم ہے وہ موجود ہے، جو حجت خدا ہے، جو السبب المتصل بین الارض والسما ہے۔ کیوں نہ اس کی بارگاہ میں اپنی فریاد رکھوں، گئے دوڑ کر مسجد سہلا، خوب روئے، خوب آہو بکا آہو فریاد۔ کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے؟ نہیں۔ اولاد چاہیے؟ نہیں۔ وہ بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے؟ نہیں۔ گھر چاہیے؟ گاڑی چاہیے؟ نا۔ کیا چاہیے؟ مولا دشمن اگر سوال کرے اس کا جواب چاہیے۔ کیا چاہیے؟ آپ کے دفاع کرنے کی طاقت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ آپ کی معرفت کا ایک دریچہ کھولنا ہے، اس دریچے کو کھول دیجئے، یہ چاہیے۔ اور روتے روتے، اب کیا کہا جائے اسے مجھے نہیں معلوم، عالم بیداری، عالم خواب کی بیچ کی چیز، اسے مکاشفے کا نام دیا جائے، یا کہیں کہ آپ سو گئے تھے عالم خواب میں دیکھا، جو تعبیر آپ کو رکھنی رکھیے، لیکن جب ایک لمحے کے لیے
وہ احساس اور وہ شعور جو ظاہری طور پہ جس کا باب بند ہوا تو ایک معرفت کا باب کھل گیا، ایک نور کا دریچہ واہ ہوا۔ جیسے ہی وہ دریچہ واہ ہوا دیکھا کہ مسجد سہلا ایک صحرا بنی ہوئی ہے اور مقام امام زمانہ پر ایک ہرا خیمہ لگا ہوا ہے۔ ہر شخص کہہ رہا ہے چلو چلو مہدی کے خیمے کی طرف چلو، زہرا کا بیٹا یہاں بیٹھا ہوا سوالوں کے جوابات دیتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ حال دل کو حال دل ہونے سے پہلے جانتے ہیں، وہ قبل اس کے کہ کوئی چیز ہو وہ جان لیتے ہیں ہونے کیا جا رہا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے، یہ عالم کہتا ہے میں نے خیمے کا پردہ ہٹایا، اذن دخول کے بعد جیسے ہی داخل ہوا میرے مولا نے مجھے دیکھتے ہی سوال نہیں سنا، انہیں سوال سننے کی کیا ضرورت ہے، دیکھتے ہی قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى یوم یبعثون، اگر یونس اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہتے۔ بس جواب مل گیا، جو اللہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک یونس کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ زہرا کے لال کو چند صدیوں کی زندگی بھی دے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ، یہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یبن المعجزات الموجودہ۔ بات کو مکمل کرتے ہوئے، جیسے معجزات موجودہ کے بیٹے ہیں ویسے ہی یبن المصائب الراتبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ امام حسین کون ہے؟ مسلسل جو صاحب مصیبت ہو اسے حسین کہتے ہیں، جس کی مصیبتوں میں وقفہ نہ آئے اسے حسین کہتے ہیں۔ ان کا بیٹا کون ہے؟ امام زمانہ۔ زیارت ناحیہ، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمَا، اے میرے جد غریب میں آنسوؤں کے بدلے خون بہاؤں گا، اپنی چشم نمناک کو چشم خونبار کر دوں گا، خون بہے گا آنکھوں سے۔ لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، عزادار یہ ہے، اے میرے جد غریب میں صبح کو بھی گریہ کروں گا شام کو بھی گریہ کروں گا۔ دوری توجہ رکھیے گا، یہ وراثت ہے جو سرکار صاحب الامر کو ملی ہے۔ مسلسل گریہ کرتے ہیں، پردہ غیبت پہ بیٹھ کے مسلسل اپنے جد غریب کو یاد کرتے ہیں، مسلسل واقعہ کربلا علماء نے لکھا ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، مسلسل قید و بند کی صعوبتوں کو یاد کر کے گریہ کرتے ہیں، مسلسل وقت رخصت کو یاد کر کے گریہ کرتے ہیں، مسلسل ایک ایک مصیبت نگاہ میں آتی ہے اور واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، پوری توجہ۔ لیکن یہ مصائب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع حسین ابن علی سے تو نہیں ہوا۔ حسین ابن علی کائنات کے پہلے مظلوم تو نہیں۔ حسین ابن علی کے بارے میں زیارت میں آیا ہے، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، سلام ہو تجھ پر اے مظلوم اور مظلوم کے بیٹے۔ علی ہے مظلوم جن کے بیٹے حسین، انہی علی کے بیٹے ہیں امام زمانہ۔ توجہ رکھیے گا، تھوڑی سی توجہ۔ اور ان کے بیٹے ہونے کا شرف اس لیے بھی امام زمانہ پہ جچتا ہے۔ علامہ امینی کے جملے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن نام اتنا معتبر، نام اتنا بڑا نام، ان کی سی ڈی، ان کی آڈیو کیسٹ موجود ہے، جنہوں نے مجلس میں یہ پڑھا، کتاب دیکھ کے پڑھا ہوگا کہ جب سیدہ پشت در تھی، ظالم انہیں دبا رہے تھے، تب انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا میرے بیٹے مہدی میری مدد کو آؤ۔ مہدی بیٹا میری مدد کو آؤ۔ ماں کا یہ جملہ بیٹے کی کانوں میں آج بھی گونجتا ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کتنی مصیبتیں، کتنی مصیبتیں، ایک مصیبت، دو مصیبت، تین، میں نے کہا مصیبت راتبہ، پے در پے مصیبتیں، ایک کے بعد ایک مصیبتیں۔ میں مصیبتوں کا آغاز، یہ بھی آغاز نہیں ہوگا جو میں نے پڑھا اس مطالعے کی حد تک۔ پہلی مصیبت،
پہلی مصیبت سرکار صاحب الامر کی غربت کو خدا را ذہن میں رکھیے گا. پہلی مصیبت کب پڑی؟ جب نبی کا جنازہ زمین پر پڑا ہوا تھا. امت میں پہلا اختلاف ہو گیا. وہ اختلاف یہ تھا کہ نبی کے جنازے کو دفنایا کہاں جائے. کوئی کہنے لگا مکہ لے کر چلو، کوئی کہنے لگا بیت المقدس کی طرف لے کر چلو، کوئی کہنے لگا بقیع میں لے کر چلتے ہیں. جب سرکار امیر سے پوچھا گیا، میرے مولا نے کہا سب سے اشرف بقاع الارض، زمین کا سب سے باعظمت ٹکڑا وہ ہے جس پہ نبی نے اپنا ماتھا ٹیکا ہے، نبی نے اپنے رب کو سجدہ کیا ہے. جو نبی کا مصلی ہے وہی نبی کو دفنایا جائے. اجرکم علی اللہ. کسی بھی معاشرے، کسی بھی کلچر، کسی بھی تہذیب، کسی بھی ثقافت کا کم ترین ادب یہ ہے جس گھر میں جنازہ اٹھتا ہے آس پڑوس کے محلے کے اقربا اعزاء احبا آ کر کہتے ہیں بھیا کوئی بھی کام ہو ہمیں بتا دینا، تم نہ کرنا، تم عزادار ہو، تم پرسے میں بیٹھے ہو، تم ماتم میں بیٹھے ہو، تم گریہ کرتے رہنا، اپنے جانے والے کو جسے تم کھو چکے ہو روتے رہنا. عزادارو جب علی نے بتایا کہ یہ ٹکڑا ہے جہاں نبی عبادت کرتے تھے، مصلی بچھاتے تھے، سجدے کرتے تھے، یہاں نبی کو دفنایا جانا ہے. قوم نے سنا اور قوم چل پڑی. علی نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے جماعت کو دیکھا. وہ جو گور کن تھا، وہ جو قبریں کھودنے والا تھا، اس کو علی نے روک کر کہا تم میرا ساتھ دو، میں نبی کی قبر کھودنا چاہتا ہوں، عزادار مصطفیٰ ہوں. کہنے لگا میں سقیفہ میں جا رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں. یہ پہلی مصیبت ہے. وہ جو علی کی تنہائی کا وارث ہے وہ مہدی ہے. تنہائی علی. اجرکم علی اللہ. نبی کی ایک زوجہ نے فرمایا اجرکم علی اللہ. ہمیں نبی کے دفنائے جانے کا تب پتہ چلا جب بیلچوں کی آواز کانوں سے ٹکرائی. ہم نے حجرے کی کھڑکی کھولی تو پتہ چلا اکیلے علی قبر کھود رہے. اجرکم علی اللہ. یہ غربت علی. اور ادھر حجرے میں بیٹھی نبی کی اکلوتی دکھیاری بیٹی زہرا. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی. بابا تیرے بعد ایسی مصیبتیں پڑی، اگر روشن دنوں پہ پڑتی وہ تاریک راتوں میں بدل جاتی. کوئی نہیں آیا مدینے والوں میں سے نبی کی بیٹی کا ساتھ دینے کے لیے. عزادارو کوئی نہیں آیا، کھانا پہنچانے کے لیے کوئی نہیں آیا، ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں آیا. روایتوں میں ملتا ہے، یہ عجیب روایت ہے خدا کی قسم، کہ لوگ آئے تھے. کس نے کہا لوگ نہیں آئے تھے؟ لوگ آئے تھے. سیدہ کا دروازہ جلا ہوا، دروازہ دق الباب ہوا. کسی نے آکے دروازے پر جب علی کو بلایا، طلب کیا گیا یا ابا الحسن آئیے. علی دروازے پر پوچھنے کے لیے جب آئے کہ کیسے آنا ہوا، تو آنے والے نے کہا اپنی زوجہ سے کہیے یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا. سیدہ کے گریے سے ہماری نیندیں حرام ہو چکی. توجہ رکھیے گا، پوری توجہ. اجرکم علی اللہ. آئے علی فاطمہ کی خدمت میں. السلام علیک یا بنت رسول اللہ. کچھ لوگ دروازے پہ کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اپنی زوجہ سے کہیے یا دن میں گریہ کرے یا رات میں گریہ کرے. جملہ سن لے عزادار اور جملے کو محفوظ کر لے. اور روتے ہوئے سادات کی ماں نے کہا واللہ ما اترکو بکائی ولیکن قل لهم ما اقل مکفی بینہم. یا علی میں گریہ تو نہ چھوڑوں گی، ان لوگوں سے کہہ دیں اب سیدہ چند دنوں کی مہمان. میں مختصر کر رہا ہوں، گزر گیا وقت. اجرکم علی اللہ. وہ وقت قریب آیا جب علی نے سیدہ کو تہ خاک دفنا دیا. قبر پہ کھڑے ہو کر جملے کہے یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے گا کن زخموں کو اپنے ساتھ لے کر گئی ہے. بہت سے زخم مجھ سے بھی سیدہ چھپا گئی. اجرکم علی اللہ. یہ قبرستان بقیعات شوال کا جو آپ نے دن بنایا ہے، اسی قبرستان میں علی نے 40 قبریں بنائی اپنی زوجہ کی قبر کو چھپانے کے لیے. آ گئے گھر.
وہ ظالم جو نبی کے جنازے میں نہیں تھے، وہ ظالم جو سیدہ کے جنازے میں نہیں تھے، انہوں نے مقداد سے پوچھا، مقداد تم نے نبی کی بیٹی کا جنازہ علی کے ساتھ مل کے خود سے پڑھا دیا، ہمیں اطلاع تک نہ دی؟ مقداد نے کہا بی بی وصیت کر کے گئی تھی جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے وہ جنازے میں شریک نہ ہو۔ بس یہ سننا تھا اس ملعون ازل و ابد۔ اس ظالم نے کہا کہ ہم تو جائیں گے، ہم قبریں کھودیں گے، جنازہ نکالیں گے اور جنازہ پڑھائیں گے۔ آخری جملہ یہ ابن المعجزات الموجودہ کے بعد یہ ابن المصائب کو ذہن میں رکھتے ہوئے جملہ سنیے گا۔ جیسے ہی سرکار امیر کو اطلاع ملی کہ ظالم ان قبروں کی طرف بڑھ رہے ہیں، فوراً سے ذوالفقار نیام سے نکالی وہ زرد رومال جو عالم جلال میں علی اپنے سر پہ باندھتے تھے، اسے سر پہ باندھا اور روانہ بقیع ہوئے۔ ایک جملہ کہا کہ میں نے ہر مقام پر صبر کیا جہاں رسول نے کہا تھا، گلے میں رسی تھی میں صبر کرتا رہا، تلوارہ جل رہا تھا میں صبر کرتا رہا، سیدہ کو مارا گیا میں صبر کرتا رہا، لیکن رسول نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ قبروں کو مسمار کیا جائے گا اور تم نے صبر کرنا ہوگا۔ اب میں صبر نہ کروں گا، اگر نگاہوں سے اپنی ان قبروں کو دیکھا تو خون کی ندیاں بہا دوں گا۔ میں کہوں گا اے امام زمانہ، آپ کے جد امیر المومنین نے صبر نہ کیا جب ظالم قبروں کو مسمار کرنے جا رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم 100 سال پہلے جب بقیع ٹوٹ رہا تھا پردہ غیبت میں کیسے آپ نے صبر کیا۔ واہ محمدہ کی صدا بلند کی ہوگی، واہ علیہ کی صدا بلند کی ہوگی، واہ حسنہ کی۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ کوئی ماتم وغیرہ کا سلسلہ ہے بھئیہ؟ اشبار آنکھوں سے، نمناک نگاہوں سے، کتاب مکیال المکارم میں فرمان سرکار صاحب الامر بھی ہے کہ جو میرے جد غریب پر آنسو بہا کر مجھ مہدی کو یاد کرے گا، میں مہدی وعدہ کرتا ہوں میں ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ سرکار صاحب الامر کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے وجود پربرکت سے استفادے کے لیے، اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے بلند ترین صلوات پڑھو۔